بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جسٹس ثاقب نثار کیا کہتے ہیں اپنی ملاقات کے بارے میں جو ان کی ہوئی فارمر آرمی چیف جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب سے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے آج جو اپنی تقریر کی 4 پوائنٹس انہوں نے جن کا ذکر کیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، اس سے ان کو حاصل کیا ہے، اور آخر میں کیا حکومت اپنی جو پوزیشن ہے کہ نو ارلی الیکشنز اس پہ ٹس سے مس ہوئی۔ جو ہمارے پاس خبریں ہیں، جو ہم نے سنا، جو لوگوں سے بات چیت کی ہے، تو اس کے حوالے سے تو لگتا ہے ہمیں یہ کہ عمران خان صاحب کی جو بات ہے کہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے، وہ اپنی وہی پوزیشن لیے ہوئے ہیں کہ جی مورلی اور لیگلی میں تو اس میں بچوں گا، اس میں کچھ ہے ہی نہیں جب کیس جائے گا کورٹ میں۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دلچسپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں فوج کو کہ جی آپ نیوٹرل رہیں، بالکل آپ نیوٹرل رہیں، اور پھر ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج، آپ اور عدلیہ ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کروا کے دیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ فوج اور عدلیہ جو جب شامل ہوتی ہے تو وہ اب بھی اپنے ایجنڈے سے شامل ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ وہ یعنی کہ ایک موسٹلی انجینئرڈ چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب آگے کیسے ہوگا اور کیا یہ فوج اور عدلیہ اس کو مختلف طریقے سے کر پائے گی۔ عمران خان صاحب کو چاہیے ذرا دیکھیں باقی سیاسی قوتوں کی طرف۔ خیر، عمران خان صاحب نیوٹرل بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، تضاد ہے ان کی پوزیشن میں بہرحال۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں 17 تاریخ کو اناؤنس کروں گا کہ کب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی دونوں، اور پنجاب کی اور KPK کی، اور ساتھ ساتھ وہی کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگ جو ہیں پارلیمنٹیرینز نیشنل اسمبلی کے، وہ جائیں گے اور اسپیکر کے پاس جا کے اسپیکر کے سامنے اپنے دیں گے استعفے۔ تو ان کا خیال یہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس سب کے نتیجے میں کوئی اس طرح کی کرائسس ہوگی کہ الیکشنز کروانے پڑیں گے جلد۔ اچھا، اور جو چوتھی چیز کی وہ بات کر رہے ہیں، توشہ خانہ پہ بھی انہوں نے کہہ دیا، اور بہرحال ٹارگٹ ان کے وہی ہیں فارمر آرمی چیف۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پاکستان کی تباہی مچائی ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت ہم جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی یعنی کہ اٹ از ناٹ فیئر، امپارشل، وہ طرفداری کرتی ہے نون لیگ کی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ان جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ شریف خاندان کے ملازموں کی طرح مبینہ طور پہ وہ ہی بیہیوز۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جو کچھ اپنی ایک پرانا اٹیک موڈ ہے وہ ان کا جاری تھا، اور جو الیکشنز کے جو اپنی 2 اسمبلیز جو ہیں ان کی PTI کی پروونشل، اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹ نہیں آئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 17 تک انتظار کریں، اب ایوری باڈی شوڈ ویٹ ٹل the 17th۔ کیا کہیں گے عمران خان صاحب جمعہ نہیں ہفتے کو 17 کو۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کی ہے۔ اب اس سے حاصل کیا ہے؟ حاصل کیا حکومت جلدی الیکشنز کروائے گی؟ نو، بالکل کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی فوری طور پہ الیکشنز ہونے والے ہیں۔ کہیں آپ ڈیٹ سن رہے ہیں جولائی کی، کہیں آپ سن رہے ہیں اپریل کی، یہ مختلف باتیں ہیں، لیکن کوئی حکومت آپ یہ سمجھیں کہ فوری طور پہ کرے گی الیکشنز، یہ اس کا کوئی کسی طرف سے عندیہ نہیں ملتا۔ تو عمران خان صاحب یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں تحلیل کروں گا، یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ لانگ مارچ تو سامنے ہم نے دیکھ لیا، وہ ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، وہ ان کے آبجیکٹیو جو چاہ رہے تھے کوئی اچیو نہیں ہو پائے۔ اب یہ تحلیل کی طرف جا رہے ہیں کہ اسمبلیز کریں گے ڈیزالو، اور یاد رہے کہ منہ صلاحی نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم ابھی ایک اور ہماری میٹنگ ہوگی۔ ہماری جو خبر ہے اور جو ہمیں پہلے دن سے ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی پنجاب کی نہیں تحلیل ہوگی، جو الہی خاندان ہے یعنی کہ پرویز الہی صاحب ان کے بیٹے، وہ اس کے حق میں نہیں ہے، اور جو شجاعت فیملی کی چودھریز، ناٹ شجاعت بٹ چودھری فیملی کے درمیان جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، اس سے
پتہ یہ لگتا ہے کہ بات کچھ آپس میں ان کی بن رہی ہے. جو پہلے گڑبڑ ہوئی تھی وہ اب بات درستگی کی طرف جا رہی ہے, اور وی ول ناٹ سی کہ کوئی ارلی ریزولوشن آف دا پنجاب اسمبلی. اچھا تو پھر اچھا یہ ایک طرف معاملہ ہے, ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز ایسے نہیں ملنے لگے, لیکن دوسری طرف جو سچ ہے وہ یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ لاہور بھی پہنچے. پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات بھی ہوئی, اور اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بڑی کلیئرلی الیکشنز نہیں ہونے لگے فریش, آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. اس میں کچھ ذرائع سے پتہ چلا کہ شاید پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا جی ٹویٹ کر دیں آپ کہ آپ ہمیں آفر کرتے ہیں اسمبلی کے بات چیت کی. تو اسحاق ڈار صاحب نے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں یہ ذکر کر دیا تھا کہ جب وی آفر یو ٹاکس, انکنڈیشنل ٹاکس کے لیے آئے. تو وہی بات وہیں کی وہیں ہے. آج ملاقات ہوئی ایاز صادق صاحب کی, اعظم تارڑ صاحب کی, لاء منسٹر کی, اور اکنامک افیئرز منسٹر کی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی یہ کوئی اب بات چیت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ بات ابھی یہ ریکارڈنگ کے حوالے سے تھی, لیکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بہرحال اپنی کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کو اور پی ٹی آئی کو لے کے آئیں, پی ایم ایل این پی ٹی آئی کو خاص طور پہ نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ. آج لاہور کی جو میٹنگ ہے اس میں کوئی نتیجہ ایسا سامنے آیا نہیں ہے, یعنی جو میٹنگ بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ عمران خان صاحب. تو اور مونس صلاحی صاحب کا بھی جیسے ہم نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں another میٹنگ, تو اس لیے کوئی وقتی طور پہ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ کوئی فوری طور پہ کسی طرف ایک رخ کی طرف بات جائے گی. اچھا جی, تو اب وہ ڈیٹس کا تو یہی ہے کہ جی کبھی جولائی تو کبھی اپریل تو کبھی قیاس آئی ہیں, کوئی تفصیلی بات سامنے نہیں آ رہی, کوئی ڈپینڈیبل بات سامنے نہیں آ رہی. اچھا تو اب عمران خان صاحب جو ہیں, ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو یہ جو تمام بات چیت وغیرہ ہے اس سے ان کو حاصل کیا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے, دیکھیں آپ کس سائڈ پہ ہیں. ایک طرف تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان پہ کیسز وغیرہ ان کو نکالنے, باہر سسٹم سے نکالنے کے لیے وہ اس میں کچھ تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ وہ خطرہ تھم جائے. تو بات چیت اور ڈائریکٹلی وہ چاہ رہے ہیں کہ, اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز کی الیکشنز کی بات تو ہو رہی ہے لیکن اس چیز کی بھی تلاش میں ہے کہ ان کو کوئی سیف آنریبل ریٹرن مل جائے پارلیمنٹ کے اندر واپس آنے کا, یعنی کہ بات چیت ہو اس کے ذریعے واپس آ جائیں پارلیمان میں. الیکشنز کا تو سب کو سمجھ ہے کہ نہیں ہونے والے جلدی, لیکن یہ تو باتیں ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ عمران خان از لوکنگ فار ریٹرن ٹو دا پارلیمنٹ, لیکن یہ تو ضرور ہے کہ عمران خان یہ نہیں چاہ رہے کہ ہی از ناٹ اباؤٹ ٹو اچیو واٹ ہی وانٹس وچ از ارلی الیکشنز. اچھا تو لیکن بات چیت جاری رہے گی. اچھا تو یہ جو اب عمران خان صاحب آج بھی بات کر رہے ہیں, کل بھی اسی طرح کی کہی تھی, اسی نوعیت کی, تو وہ اچیو کیا کریں, سیاسی آبجیکٹیو کیا ہے ان کا, واٹ از ہی اچیونگ. آبجیکٹیو تو ارلی الیکشنز نہیں ہوا کہ آرمی چیف میں لگاؤں گا, وہ بھی نہیں ہو پایا. تو کیا ان کو ایک یہ کہ 4 چیزیں ہیں جو اگر ہم کہیں کہ جی چھوٹی موٹی جو اچیومنٹ ہے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو کسی پریشر میں نہیں ہے خود, مطلب وہ گورنمنٹ نہیں چلا رہے, کچھ حکومت نہیں ہے, ان کی جو میجر ایشوز ہیں چاہے اکنامک ہیں, چاہے مہنگائی کے, چاہے ڈیفالٹ, یہ سارے کے سارے ایشوز جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ کوئی اس طرح کسی پریشر میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پریشر میں ڈالا ہے,
خود نہیں پریشر میں، گورنمنٹ کو پریشر میں، یہ دوسری اچیومنٹ، اور کوئی ذمہ داری تو ہے ہی نہیں ان کی اپنی خود. اور چوتھی بات کہ پاپولیرٹی، کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ ہی از اے پاپولر مین رائٹ ناؤ، ان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی ہیں اچیومنٹس، لیکن اچیومنٹس نہیں، یہ حالات، وہ یہ چیزیں ہیں جو ان کے لیے مثبت، اگر آپ کہیں مثبت تو پھر یہ مثبت چیزیں ہیں، یہ نتیجہ ہے جو ان کو حاصل ہے. یہ کرنے ہر دن کوئی میں یہ تحلیل کر دوں گا، میں اس طرح، وہ جو پریشرز ڈال رہے ہیں، جو ان کے اپنے پریشر کے ٹیکٹکس ہیں، اس سے اچیو کیا، یہی چیزیں ہیں کہ جی ذمہ داری نہیں ہے، برے کو وہ ان کو ہی برا کہتے جائیں، حکومت کو. اور حکومت کے واسطے مین وائل انسٹیبلٹی ہے، اور حالات ملک کے سب کو معلوم ہے کیا ہیں. تو ان حالات میں عمران خان صاحب کی یہ اچیومنٹ ہے کہ اپنی وہ پاپولیرٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں فی الحال جو نظر آ رہے ہیں، اور حکومت کو اس طرف لگایا ہوا ہے. بہت حد تک حکومت کو ادھر بھی انرجی لگانی پڑ رہی ہے. جو بڑے ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز، مہنگائی کے، انرجی کے، آل دیز ایشوز، اس میں انگیج کر رہی ہے یقیناً حکومت، لیکن یہ نہیں کہ پورا فوکس کیے ہوئے، اور ایک انسٹیبلٹی کی انوائرمنٹ ہے تو کوئی مزہ نہیں آیا. یہ نہیں کہ کوئی کچھ اس میں اچیو کر رہا ہے. آپ کے لیے، ہمارے لیے مشکلات جو ہیں وہ برقرار ہیں، چاہے مہنگائی ہے، چاہے انرجی ہے، چاہے اکنامک پریشرز ہیں، چاہے بڑی باتیں بھی ہیں جی، ایل سیز نہیں کھل رہے ادویات کے حوالے سے، اور جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے. لیکن نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں سب بیٹھ جائیں اور چارٹر آف اکانومی بنائیں. ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بنائیں. فی الحال ایسے ہی یہ جو تماشا آپ کے سامنے ہے وہی ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں عمران خان صاحب اپنی تیاری نہ کریں اگلی الیکشن کی؟ کیوں عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں جائیں اور جا کے جو بھی لاز ان کو بنانے ہیں الیکشنز صاف شفاف کرنے کی، کیوں وہ کریں؟ کیوں نہ عمران خان صاحب فوج سے کہیں جی آئیں آپ الیکشنز کروائیں آنیسٹ، اور جوڈیشری سے کہیں آنیسٹ الیکشنز کروائیں؟ کیوں وہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ پاکستان نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں پہلے. یہ سب چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں نا. آپ ایسے ہی سمجھیں گے نا، یہ مذاق ہے، بالکل مذاق ہے. ایک سوبر طریقے سے بیٹھ کے بات کریں، گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس، کچھ ملک کی شکل نکالیں، کچھ سسٹم میں ایسی چیزیں کریٹ کریں، میکنزمز کے اسٹیبلٹی آئے. تو یہ ہے اس وقت صورتحال. اب دیکھتے ہیں 17 کو عمران خان صاحب اور کون سی نئی بات کرتے ہیں، اور کیا پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ سمجھا پائیں گے عمران خان صاحب کو کہ کچھ رکھا نہیں ہے، اس کو تحلیل کرو، اس کو تحلیل کرو. آپ سوچیں اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے فار ایگزامپل، تو کتنے 100 سیٹیں، کتنی سیٹیں ہیں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی سیٹس، وہ ان سب پہ الیکشن کروانا پڑے گا. تو کون سی اس میں بڑی بات ہے؟ اچیو کیا کریں گے؟ اس میں 181 پی ٹی آئی کی سیٹس ہیں پنجاب میں، 99 اراؤنڈ 199 کے پی کے میں ہیں. تو واٹس دا اس سے اچیو کیا ہوگا پھر سے فریش الیکشنز؟ آپ 4 6 اور 8 مہینے انتظار کر کے پورے ملک میں فریش الیکشنز ہوں گے، اسمبلی میں بھی 123 نیو. تو ہمیں پوائنٹ لیس لگتا ہے یہ. اس کے عوض عمران خان صاحب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے بات کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2، اور وہ جو باتیں کہتے تھے عمران خان صاحب کہ ہمیں چاہیے، ہمیں انسٹیٹیوشنز چاہیے، ہمیں کریڈیبل انسٹیٹیوشنز چاہیے، اس پر بات کریں، اس پر بیٹھیں، اس پر نیگوسیٹ کریں. ہم دیکھیں اب عمران خان صاحب کیا بہتر سمجھتے ہیں. اچھا، اور کیونکہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں نا کہ آپ اکتوبر میں الیکشن کرائیں پھر بھی ہم جیتیں گے، تو شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر انتظار کریں، فوکس آن دیٹ. فائنلی جسٹس ثاقب نثار نے ہم سے کیا کہا، ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی، ہم نے کہا اتنی کہانی ہم سن رہے ہیں کہ آرمی چیف آپ کے پاس کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوئی. انہوں نے تو ہمیں جو فون کیا، پہلے چاہ رہے تھے کہ ملیں،
تو میں ملک سے باہر تھا. پھر ان کا مجھے فون آیا 2 دن پہلے, انہوں نے کہا 11 بجے آنا ہے. ان کی کسی کا انہوں نے کہا جی آنا چاہتے ہیں آپ ایڈریس دیں, کہتے ہیں میں نے ایڈریس دیا ہوا ہے. ان کے کہنے کے مطابق وہ جو ریٹائرمنٹ والے لوگ جو کال کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کہتے ہیں وہ ایسی کال تھی انہوں نے, اور ہم نے ریٹائرمنٹ کی باتیں کی, اور میں نے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا ان کے کیا حالات ہیں, تو مجھے کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے, ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے. اور پھر کچھ انہوں نے بتایا کہ میں فری لیگل ایڈ وغیرہ دے رہا ہوں لوگوں کو. انہوں نے کہا جی کوئی ہو جس کو ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں. ہم نے کہا جی بڑی مہربانی, ہم بتائیں گے ضرور اگر کسی کو ضرورت ہو. تو بس دیٹ واز اٹ. ان کے کہنے کے مطابق کچھ بھی نہیں تھا. تو جنرل باجوہ اکارڈنگ ٹو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب, جنرل باجوہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کالز کر رہے ہیں. وہ پھر شاید نئی ریت ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہوں دے کال آن ادرس. بہرحال ہماری طرف سے اتنا ہی آج. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.